نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الوجود والكرم وآله وبارك وسلم. غیر مسلم میں اور مسلم میں بنیادی فرق ایک تو یہ ہے کہ مسلمان وحدانیت کا قائل ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ مسلمان رسالت کا قائل ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ مسلمان آخرت پر یقین رکھتا ہے. کفار آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہ بھی قرآن کریم میں ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. آخرت کے بارے میں ان کا علم خلط ملط ہے، بلکہ آخرت کے بارے میں وہ شک میں ہے، بلکہ آخرت کے بارے میں وہ اندھے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ مخلوقات میں سب سے نچلا طبقہ مٹی پانی ہوا آگ کا ہے، اس کے اوپر نباتات کا ہے، درختوں کا، گھاس پات کا، اس کے اوپر حیوانات کا، اس کے اوپر انسان کا. انسان کو جو امتیاز حاصل ہے عقل و شعور کی بنا پر، اور اسی بنا پر یہ مکلف ہے. انسانوں سے اوپر درجہ نبوت کا ہے. اب میں تھوڑی سی کچھ مثالیں آپ کو دے دوں. یہ دنیا سمجھنے کے لیے ہے. اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے تو آپ سمجھو. جمادات میں آپ پہاڑوں کو دیکھو تو ایک پتھر تو وہ ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، سڑکوں پر ہے، پہاڑوں میں ہے. لیکن پہاڑوں میں ہی ایک پتھر وہ ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جب اس کو دھوپ لگے گی، سورج کی روشنی پڑے گی تو وہ سورج کی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. اب وہ جذب کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پتھر لال ہو جاتا ہے، لال و گوہر جس کو بولتے ہیں. اس میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی چمک ہوتی ہے کہ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس کی روشنی میں
آپ آدمی کو پہچان سکتے ہو، اس کی روشنی میں آپ کتاب پڑھ سکتے ہو، اور اس کی روشنی بڑی میٹھی ہوتی ہے، اس روشنی میں ٹھنڈک ہوتی ہے پتھر وہ بھی۔ تو دنیا میں دو طرح کے پتھر ہوئے، ایک وہ پتھر جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے وہ بھی پتھر، اور ایک وہ پتھر ہے جس میں وہ صلاحیت ہے کہ سورج کی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کر کے خود چمک دینے لگتا ہے، جسے لال کہتے ہیں۔ تو جب پتھروں میں دو طرح کا پتھر ہے، آگے بڑھو آپ مکھیوں میں دیکھو آپ، ایک مکھی تو وہ ہے جو نجاست پہ بیٹھتی ہے، نجاست پر بیٹھ کر اگر آپ کے کھانے پر بیٹھ جائے تو گھین پیدا ہو جائے، آدمی وہ کھانا چھوڑ دے۔ اگر دیکھ لے کہ نجاست پر بیٹھ کر پھر میرے کھانے پر آئی تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن ایک مکھی وہ ہے جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں، اس کی بیٹ، اس کی جو نجاست اور غلاظت جو فضلہ نکلتا ہے اسے موم کہتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو موم سے گھن کرتا ہو؟ متبرک مقامات پر تو موم بتی جلاتے ہیں، وہ ہے کیا؟ شہد کی مکھی کی بیٹ ہے۔ عام آدمی قے کر دے تو گھن پیدا ہو جائے، وہ اس تفصیل میں نہیں جائے گا کہ وہ قے معدے سے نکلا ہے یا اوپر ہی سے نکل آیا ہے، قے کو دیکھے گا گھن پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جو شہد ہے وہ کیا ہے؟ وہ شہد کی مکھی کی قے ہے، رس کو چوس کر اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے، اب پھر جب اس کو قے ہوتی ہے تو وہ شہد ہے، اس کو ایک آپ بہترین غذا سمجھتے ہو، ایک لذیذ غذا ہے، مزیدار غذا ہے۔ تو دو طرح کی مکھیاں ہوئیں، ایک مکھی کی خالی بیٹھک سے آپ کو گھن پیدا ہو جائے، اور ایک مکھی وہ ہے کہ اس کی بیٹ اور اس کی قے دونوں آپ کے لیے مبارک بن جائے۔ ہے نا ایسا؟ یہ مشاہدے میں ہے۔ جانوروں میں دیکھو آپ، ایک ہرن وہ ہے گھاس وہی کھاتی ہے، دوسری گھاس نہیں کھاتی، تو وہ لید کرتی ہے، خون بنتا ہے، گوشت بنتا ہے۔ اور ایک ہرن وہ ہے وہی گھاس کھاتی ہے تو اس کے نافے پر مشک پیدا ہوتا ہے، وہ جدھر سے گزر جائے وہ جنگل کا حصہ مہک اٹھتا ہے۔ مشک کیا ہے؟ وہ بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ عام گوشت اگر رکھ دو تو سڑ جائے، بدبو پیدا ہو جائے، اب وہ ایسا گوشت ہے کہ وہ جتنے ہی رکھو خوشبودار، مہکدار، مہکتا رہتا ہے۔ یہ اللہ نے دنیا میں آپ کو دکھا دیا کہ تم اس سے سمجھو۔ جب جمادات میں دو طرح کے جمادات ہیں، حیوانات میں دو طرح کے حیوانات ہیں، مکھیوں میں دو طرح کی مکھیاں ہیں، تو انسانوں میں بھی دو طرح کے انسان ہیں۔ ایک وہ انسان جسے اللہ کا ایسا قرب ملا جو نبوت پر فائز ہے، اور ایک وہ جو نبی نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق سمجھو۔ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ غذاؤں میں سب سے بہترین غذا، دنیا کی غذاؤں میں سب سے بہترین غذا انبیاء کرام کی فضلات ہیں، وہ نبی ہیں۔ یہ تو وہابیوں نے ایک رخ نہ چھوڑا،
شوشہ چھوڑا اور گمراہ کرنا شروع کیا کہ وہ تو ہم جیسے ہیں، بے شک وہ بشر ہیں لیکن لاقل بشر، لال پتھر ہے لیکن لاقل حجر، شہد قے ہے لیکن عام قے کی طرح سے نہیں، موم شہد کی مکھی کی بیٹ ہے لیکن عام بیٹ نہیں۔ تو اسی طرح سے سمجھو انبیاء کرام کے جو فضلات ہیں، انبیاء کرام کی جو بھی میل نکلے اس کو عام طرح سے مت سمجھو، وہ بہت اعلیٰ مقام ہے، سب سے بہترین غذا، لیکن وہ کسی کو میسر کہاں، کسی کو ملا کہاں؟ زمین جذب کر لیتی، زمین چھپا لیتی۔ یہ ہم نے اس لیے بتایا کہ لوگ اپنے اوپر قیاس نہ کریں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر کی صورت میں آئے، ان کا کھانا اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو کھانے کا سلیقہ آ جائے، چلنا اس لیے تھا کہ لوگوں کو چلنے کا سلیقہ آ جائے، شادی اس لیے فرمائی کہ لوگوں کو متأہل زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ اپنے اوپر قیاس مت کرو، اگر وہ تھوڑے سے پانی میں وضو فرما لے تو بے شک وہ کر سکتے ہیں، ان کا جسم نوری ہے، تمہارا جسم خدر ہے، خاکی ہے۔ اپنے جسم کو ان کے جسم پر قیاس مت کرو۔ اگر وہ ایک مد پانی میں غسل فرما لے تو وہ کر سکتے ہیں، ہر عضو سے ان کے پانی بہہ جائے گا، لیکن تھوڑا سا پانی تمہارے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے اوپر ان کو قیاس مت کرو۔ بزرگوں نے اس کی مثال دی ہے کہ استاد جب پڑھانے آتا ہے بچے کو، بڑا عالم ہے، تو کیا کہتا ہے؟ الف با تا، تو کیا اس پڑھانے والے کو الف با نہیں آتا ہے تو پڑھانے کیسے آ گیا؟ ارے وہ اس لیے بولتا ہے تاکہ بچے کو اسی طرح سے بولنا آ جائے۔ تم کیسے زندگی گزارو گے؟ یہ طریقہ سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا۔ بشر ہیں لیکن لاقل بشر۔ یہ کیسے سمجھو گے؟ تو مولانا روم نے یہی مثالیں دی ہیں کہ پتھر لال بھی ہے اور جو سڑکوں پر پڑا وہ بھی پتھر، لیکن لال حجر ہے، لاقل حجر، عام پتھر جیسا نہیں۔ شہد کی مکھی کی بیٹ ہے لیکن عام بیٹ کی طرح سے نہیں۔ شہد قے ہے، عام قے کی طرح سے نہیں۔ مشک وہ گوشت کا لوتھڑا ہے لیکن عام لوتھڑے کی طرح سے نہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے فرمایا تو تم نبی جو کچھ کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو، وہ کھاتے ہیں، تو ان کے کھانے سے نور الہی بنتا ہے اور تمہارے کھانے سے نجاست بنتی ہے۔ تو اب ان کا شادی فرمانا، جس سے چاہیں شادی کر لیں۔ ایک مسئلہ اور سمجھو، یہ سمجھانا بہت ضروری ہے۔ طی زمان اور طی مکان، یہ مسئلہ آتا ہے۔
آدمی یہاں سے مکہ شریف جانے میں وقت لگے گا، فوراً نہیں جا سکتا، لیکن مسئلے میں آتا ہے شوہر مکہ شریف میں ہے، بیوی یہاں ہے، بچہ پیدا ہوا، شوہر نے انکار نہیں کیا کہ میرا بچہ نہیں ہے، تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اس کا بچہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اس نے اس کو ایسی کرامت دے دی کہ اس کے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ بعض بزرگوں کا واقعہ ملتا ہے، یہ مسئلے میں ہے، بزرگوں کا واقعہ ملتا ہے، کسی نے اپنے شیخ سے کہا میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، فرمایا اپنی آنکھ بند کر، انہوں نے آنکھ بند کی، چند قدم چلو، 2-4 قدم چلا، اس کے بعد فرمایا یہاں ذرا سا ٹپ کر جانا، یہاں نالی ہے اس کو ٹپ جاؤ، اور نالی ٹپا، فرمایا آنکھ کھول، اس نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو ہند سے چلا اور مدینہ پہنچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ طی مکان، مکان کو اللہ نے ان کو ایسی قدرت دی کہ اس کے حق میں سمیٹ دیا۔ اسی طرح سے زمانے کو اللہ چاہے تو آپ کے لیے 12 سال کا عرصہ ہو اور کسی کے لیے وہی عرصہ 12 منٹ کا ہو۔ تو اب معراج کا واقعہ کون سمجھے گا؟ جو طی زمان اور طی مکان کو سمجھتا ہوگا۔ طی زمان کیا ہے؟ آپ کے لیے 12 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن دوسرے کے حق میں 5 منٹ ہوا، دوسرے کے حق میں 5 منٹ۔ اب یہ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد میں جب سے فتور آیا، اللہ کے ولیوں نے اپنا تصرف کھینچ لیا۔ ایک محفل تھی، ایک مقرر تقریر کر رہے تھے اور وہ بھی واقعی عاشق رسول تھے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میرے آقا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کافر نے چادر پھینکی اور کھینچا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہلاک کر دوں، تو چادر کمر سے نکل گئی، نہ چادر کے 2 ٹکڑے ہوئے، نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ٹکڑے ہوئے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ چادر کے ٹکڑے ہوں اور نہ جسم کے ٹکڑے ہوں۔ ایک مجذوب صفت اللہ کے ولی اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا نادان، تو میرے آقا کی بات کرتا ہے، ہم پر چادر پھینک، ہم پر چادر پھینک۔ اس نے ان پہ چادر پھینکی، کہا کھینچ، اس نے چادر کھینچی اور چادر ان کے کمر سے نکل گئی۔ فرمایا نہ تیری چادر کے ٹکڑے ہوئے نہ میرے جسم کے ٹکڑے ہوئے، ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کی شان پوچھتا ہے۔ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بناؤ۔ جس نے بھی اعتراض کا ذہن رکھا وہ تو کافر ہو گیا۔ نبی کی زندگی کو مان لینا ہے۔ اب پھر یہ بتاؤ، محبت کو جو ہوس پرست ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے۔ محبت کیا ہے اور ہوس کیا ہے؟ دونوں کا انداز ایک ہوتا ہے، دونوں بظاہر بے چین ہوتے ہیں، دونوں تڑپتے ہیں، دونوں روتے ہیں، دونوں گھنٹوں کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ٹکٹکی باندھے رہتے ہیں،
لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. پہچان کیسے کرو گے؟ حضرت عاصی غازی پوری نے بڑا ایک پیارا شعر لکھا. عشق و ہوس میں حسن کو تمیز چاہیے. عشق و ہوس میں حسن کو تمیز چاہیے. مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے. ایک شخص ایسا ہے کہ ایک ہوس پرست بھی اس حسین پر فریفتہ ہے. دوسرا شخص ہے یہ بھی اس پر دیوانہ ہے، لیکن ایک ہوس میں دیوانہ ہے. ہوس کی پہچان کیا ہے؟ یہ شکل دیکھے گا، آؤ بھگت دیکھے گا، اس کا منصب دیکھے گا، اس کا انداز دیکھے گا، اس کی دولت دیکھے گا. یہ ہوس پرستی ہے. لیکن وہی شکل بڑھاپے میں بگڑ گئی تو ہوس پرست میں وہ محبت نہیں رہے گی، وہ ختم ہو گئی. بڑا دیوانہ تھا لیکن بڑھاپا آ گیا اس کے محبوب پر، وہ دیوانگی ختم ہو گئی. یہ ہوس ہے. عشق میں بڑھاپا نہیں آتا، عمر جتنی بڑھتی ہے دل جوان ہوتا ہے. عشق اور چیز ہے. ہوس پرست کیا چاہتا ہے؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ کو مل جائے، میرا محبوب سے میرا وصال ہو جائے، مجھے اس کا پیار مل جائے. اپنے کو غلام کہے گا لیکن غلام نہیں ہوگا، اس کو غلام بنانا چاہے گا. یہی نہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں پر دیوانہ تھا، وہ نہیں ملی تو تیجاب ڈال دیا. محبت کرنے والا ایسا نہیں، وہ تو یہ چاہے گا کہ وہ جیسا بھی ہو خوش رہے، جہاں رہے خوش رہے، جیسا رہے خوش رہے. یہ اس کی بربادی نہیں چاہے گا، اپنے کو فنا کر دے گا لیکن اس کی بقا چاہے گا. غالب نے بھی کیا خوب لکھا ہے، اپنے زمانے کا حال لکھا کہ میرے زمانے کا حال یہ ہے، خواہش کا نام عشق، نمائش کا نام حسن، اہل ہوس نے دونوں کی مٹی خراب کی. خواہش کا نام عشق رکھ لیا ہے، نمائش کا نام حسن رکھ لیا ہے. اہل ہوس نے دونوں کی مٹی خراب کی. تو ہوس پرستی اور ہے. اب آؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی دیکھو. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ چاہتے ہیں. میرے آقا نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھ کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے اپنی اہلیہ میں، یا آخر وقت میں فرمایا تو وہ عائشہ ہے. اللہ کی پیارے محبوب کو کیسی محبت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے لحاف میں ہوتے تو آپ پر وحی نازل ہوتی. جب لحاف میں ہوتے تو آپ پر وحی نازل ہوتی. یہ شرف ازواج مطہرات میں کسی کو نہیں. میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن سے میں غسل کرتی اسی برتن سے میرے آقا غسل فرماتے. میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی باری میں، میرے ہی گھر میں، میرے حجرے میں، اور میری ہی گردن اور ٹھوڑی کے بیچ میں سر انور کو رکھ کر کے دنیا سے رحلت فرمائی، خدا سے وصال فرمایا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فقیہہ، وہ عالمہ، اتنی بڑی عالمہ تھیں کہ موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ
جو مجتہد صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ میں جب کوئی اشکال پیش ہوتا، مسئلہ نہیں حل ہوتا، تو ہم لوگ اس کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرف رجوع کرتے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ ہوتی، ایسی عالمہ تھی، ایسی فقیہہ تھی، تو تم نے عام طور سے قیاس کر لیا۔ نبی پاک کی سیرت بہت اعلیٰ سیرت ہے۔ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ اللہ کے ارشاد پر دھیان رکھو۔ اعلیٰ حضرت 8ویں جلد میں صفحہ 448 پر آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، جو لوگ گائے کو ذبح کرتے اور ایسی جگہ ذبح کرتے جہاں قانوناً رکاوٹ تھی، قانوناً جرم تھا، تو آپ نے فرمایا جہاں قانوناً ممانعت ہو تو وہاں گائے کو ذبح مت کرو۔ صفحہ 448 پہ فرمایا جہاں بھی قانوناً جرم ہو گائے کو ذبح مت کرو۔ اب جو مسلمان ایسا کرے گا تو گویا وہ فتنے کو جگا رہا ہے، اور آیت کریمہ پیش فرمائی لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ مشرکین اپنے اعتقاد میں جن لوگوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، مشرکین اپنے اعتقاد میں جن کو پوجتے ہیں، مشرکین اپنے اعتقاد میں جن کو معبود سمجھے ہوئے ہیں، تم ان کو گالی نہ دو، تم ان کو سب و شتم مت کرو۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جب شرع نے روک دیا تو تم اب جرأت مت کرو، کیوں کہ تم ایسا کرو گے تو اللہ ہی فرماتا ہے کہ پھر وہ اللہ کو گالی دیں گے، عدماً بغیر علم، جہالت سے، تو ان کے گالی دینے کا سبب تم بنے ہو، تو تم ایسا مت کرو۔ اب رہا جب تمہارے پاس طاقت نہ ہو تب کیا کرو گے؟ دیکھو بزرگوں نے لکھا ہے طاقت 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے مادی طاقت، دوسری ہے روحانی طاقت، تیسری ہے اخلاق کی طاقت۔ تو مادی طاقت تو نہیں ہے، روحانی طاقت یہ بھی نہیں ہے، رہی اخلاقی طاقت، تو تم اپنے اخلاقی طاقت کو استعمال کرو۔ تمہارے پاس طاقت نہ ہو تو کیا کرو گے؟ جب تم سنو کہ دشمنان دین آیت الہی کا انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، تو تم کیا کرو گے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے پاس مت بیٹھو، ان کی باتیں مت سنو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ سنتے کیوں ہو؟ ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو؟ مت بیٹھو، ان کی باتیں مت سنو۔ کیا دیوبندیوں کی گستاخیاں کم ہو گئی ہیں؟ وہابیوں کی گستاخیاں کم ہو گئی ہیں؟ اور جو دہریے ہیں ان کی گستاخیاں کم ہو گئی ہیں؟ افسوس ہے، جوش میں آ جاتے ہو، لیکن جوش میں آ کر کے کیا کرو گے؟ افسوس ہے، آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ایک عورت ہے، اس کا بچہ اگر کسی گاڑی کے نیچے دب جاتا ہے تو چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے بچے کی محبت میں۔ تم میں سے کون ہے جو رو رہا ہے؟ کون ہے جو چیخ رہا ہے؟ کون ہے جو تڑپ رہا ہے؟ اگر آج بھی تم رونا شروع کرو کہ میرے آقا کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، تم رو کے دکھاؤ تو دنیا تمہاری چیخ سے ہل جائے گی۔ تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ تڑپنا کیوں نہیں آتا؟
بلکنا کیوں نہیں آتا؟ عاشق ہو تو تڑپ کے دکھاؤ، عاشق ہو تو بلک کے دکھاؤ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ واقعی اس قوم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تیش دکھاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ جوش دکھاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ہم نہیں کہتے ہیں کہ احتجاج مت کرو، لیکن ایک دائرہ ہوتا ہے۔ یہ بتاؤ، جن سپاہیوں کو پتھر مارتے ہو ان سپاہیوں نے کیا کیا ہے؟ وہ تو امن کو برقرار رکھنے آئے ہیں، انہیں پتھر کیوں مارتے ہو؟ کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے تمہارے کیا بگاڑا ہے؟ تمہارا کام تھا امن کو برقرار رکھنا۔ تم اپنے اسلاف کی زندگی دیکھو۔ کل میں تاریخ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا 632 عیسوی میں جب زمانہ تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس زمانے میں حاکم یمن حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے ان کو ہند میں بھیجا۔ وہ کہاں پر آئے؟ بمبئی میں کوئی علاقہ ہے تھانے علاقے میں آئے، اور وہاں انہوں نے اسلام پھیلایا، فتح کیا۔ وہاں کے لوگ اپنے ظالم راجا سے تنگ تھے، تو وہاں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اسلام کس طرح سے امن کا پیغام دیتا ہے۔ 632 میں 664 میں یہ زمانہ آ گیا حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس زمانے میں محلب بن ابی صفرہ 664 میں ملتان میں آئے، اور وہاں انہوں نے اسلام پھیلایا، قبضہ کیا۔ 712 میں محمد بن قاسم آئے، تو ان کا ذکر تو آتا ہے تاریخوں میں، لیکن ان دو حضرات کا نہیں آتا ہے۔ یہ ہم سے اس لیے سنا رہے ہیں کہ جو آپ کے اسلاف تھے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ مسلمان امن کا پیغام لے کر کے آتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ یہ جہاں بھی لڑنے کا حکم دیا ہے تو برائی مٹانے کے لیے، اچھائی پھیلانے کے لیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم سب سے بہتر گروہ ہو، تمہارا کام ہے لوگوں کا اصلاح کرنا، تمہارا کام ہے اللہ کے حکم کو بجا لانا، لوگوں کو اللہ کے حکم پر چلانا اور برائیوں سے روک دینا۔ لیکن افسوس، آج آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ آپ کے اندر کیا خوبی آئی؟ آپ کے اندر تو پاکیزگی ہونی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہو کہ پھر تو یہ بزدلی ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، جو چیونٹی ہے، چیونٹی کو کوئی بزدل کہتا ہے؟ کوئی بتا دو۔ چیونٹی جیسی باہمت کون ہے؟ کبھی سوتے دیکھا ہے اس کو؟ کبھی آرام کرتے دیکھا ہے اس کو؟ چھوٹا سا دانہ ہے، خود لے کے جاتی ہے، نہیں لے کے جا سکتی تو 2-3 کو بلا لیتی ہے، وہ بھی لے کے نہیں جا سکتی، اور بڑا ہے تو پورے جھنڈ کو بلا لیتی ہے، ہمت نہیں ہارتی۔ آپ جوش میں آ کر کے سو جاتے ہو، جوش میں آتے ہو، آرام کرتے ہو، آپ کے کھانے میں فرق نہیں آتا، آپ کے آرام میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ کے عیش پرستی میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ کے تعیش میں کوئی فرق نہیں آتا، بس صرف جوش میں آنا ہے۔ نام کیا دینا ہے؟ عشق رسول کا۔ ارے وہ بہت بڑی نعمت ہے، تم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ان کے ارشاد سے سبق سیکھو کہ ہم کو کیسے رہنا ہے، زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے۔ جب تم حاکم ہو جاؤ تو ظالم مت بنو، اور تم محکوم ہو جاؤ تو ظلم کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ ظالم
ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن تمہارے ظلم سہنے کی انتہا نہیں کر پائے گا۔ تاتاریوں نے کتنا ظلم اٹھایا، تاریخ بتاتی ہے۔ اللہ اکبر، ماؤں سے ان کے نگاہوں کے سامنے بچے کو چھین لیتے، ماں کے سامنے بچے کے سینے میں انڈی مارتے، تڑپتا ہوا بچہ جان دیتا، خون کے فوارے نکلتے، وہ سب ہنستے اور اس کا خون پیتے۔ لیکن کیا ان ماؤں نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا؟ نہیں، ان کا درد، ان کی محبت، ان کا رونا، ان کا تڑپنا دیکھ کر تاتاری پریشان ہو گئے کہ کیا قوت ہے اسلام میں جو ان کے دل و دماغ میں پیوست ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ انجام کیا ہوا؟ کچھ زمانہ گزرا، انجام کیا ہوا؟ وہی تاتاری جو ظالم تھے، فاتح تھے، مفتوح بن گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں، تمہاری آواز کیا ہونی چاہیے؟ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارا سر اس پر جھکا ہوا ہے۔ یہ بزدلی نہیں ہے، تم صبر کا اپنا پیمانہ ایسا رکھو کہ ظالم تو ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن ہم کو نہیں تھکا سکے گا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ رو سکتے ہو، بارگاہ الہی میں جھکو، عرض کرو مالک و مولا ہمارے حال پہ رحم فرما، مالک و مولا تو ہم پر کرم فرما۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ بارگاہ الہی میں رو، گڑ گڑاؤ، فریاد لگاؤ اور ان ظالموں کی باتوں کو مت سنو۔ کبھی بھی مسئلہ کم پڑھے لکھے مولویوں سے مت سنو۔ تم پاکستانیوں کی تقریر سنتے ہو اور سمجھتے ہو کہ جو بول رہا ہے جوش دلا رہا ہے۔ افسوس، آپ اپنے بڑے عالم کی بات سنو کہ قرآن میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے، فقہ میں کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، وہ ہمیں بتائیے، ہم اس پر چلیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور تمہاری یہ زندگی نہیں ہے، تمہاری اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ زندگی تمہاری اچھی ہو گئی تو تم کامیاب ہو گئے، اور وہ زندگی تمہاری بری ہو گئی تو تم ناکام ہو گئے۔ تم اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں، گھبراؤ نہیں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، شیاطین یہ تم کو ڈرائیں گے، اپنے حامیوں سے ڈرائیں گے، فلا تخافوہم، تو تم ہرگز ان سے مت ڈرو، میرا ہی ڈر رکھو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پاک ہم تمام سنی مسلمانوں کے دلوں میں حق کی سچی محبت بٹھائے اور امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب آپ لوگ سنتیں پڑھ لو۔